ویلکم بیک آفٹر دا بریک. بس اب پاکستان اور بھارت کی پارلیمانی کمیٹیاں دورے کر رہی ہیں کشمیر کے. اس وقت ہی کیوں یہ دورے؟ دیکھیے، جہاں تک آزاد جمہور کشمیر کا تعلق ہے، ہماری جو اسپیشل کمیٹی ہے پارلیمنٹری کی کشمیر پہ، اور اس کے چیئر پرسن آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ نہیں پتا؟ آپ بتائیں اور اس پہ بھی روشنی ڈالیں. مجھے بھی نہیں پتا، لیکن مجھے یاد کرنا پڑتا ہے کون ہے. رانا محمد قاسم نون صاحب ہیں پی ایم ایل این کے. تو یہ پتہ نہیں، بہرحال ان کی کوئی کشمیر پہ ایکسپرٹیز ہوگی، آئی ڈو ناٹ نو. لیکن یہ پچھلے دنوں گئے ہوئے تھے آزاد جمہور کشمیر، کیونکہ وہاں پہ کچھ پرابلمز ہو رہے ہیں، تو وہاں پہ بتانے یہ گئے تھے. اچھا، ٹھیک ہے، اچھا کام کیا. اس میں تو ون شوڈ اپریشیٹ دس کہ چلیے پارلیمنٹری کمیٹی کو تھوڑا بہت تو خیال آیا نا کہ ہم نے کچھ کرنا ہے. ورنہ تو جب سے یہ بنے ہیں، اور اس سے پہلے بھی ایک اور میرے شاید ہم نام ہی تھے، باسط صاحب، ان کا تعلق پتہ نہیں مظفر گڑھ سے تھا، کہاں سے تھا، وہ بھی ایک ان نون شخص تھے. یہ بھی مطلب معذرت کے ساتھ وہ پولیٹیکل اسٹیچر تو نہیں ہے نا جو نواب صدر نصر اللہ خان کا تھا، یا ایون فار دیٹ میٹر فخر امام صاحب کا تھا، یا مولانا فضل الرحمان صاحب کا تھا. وہ اسٹیچر تو نہیں ہے. تو بہرحال اب اس لیے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کمیٹی ہے کیا اور باقی کام بھی کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی. لیکن انہوں نے اچھا کیا کہ آزاد جمہور کشمیر چلے گئے، وہاں لوگوں کو یقین دلایا کہ پاکستان کی پالیسیز کیا ہیں. تو ایک اچھا انیشیٹو تھا، تو اس میں تو کوئی اعتراض نہیں کر سکتا. یہ انٹریکشن رہنا چاہیے اور پارلیمنٹری کمیٹی کو زیادہ فعال ہونا چاہیے میرے خیال میں. اور ساتھ ساتھ میں حکومت پاکستان سے دوبارہ یہی ریکویسٹ کروں گا، میں پچھلے 6-7 سال سے کر رہا ہوں کہ بھئی ایک اسپیشل ریپرزینٹیو کشمیر بنا ہی دیں، تاکہ جو معاملات ہیں ہمارے اندرونی اور بیرونی طور پہ، وہ جو بھی اسپیشل ریپرزینٹیو ہے وہ تمام معاملات کو کوارڈینیٹ کرے. اس پارلیمنٹری کمیٹی کی بس کی بات نہیں ہے، یہ ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں اور بڑی چیزیں ہیں، تو ایک فوکل پوائنٹ ہونا چاہیے. تو امید کرتا ہوں کہ کبھی حکومت کو ہماری اس تجویز پہ کا خیال آ جائے گا اور اس پہ عمل درآمد بھی کریں گے. اچھا، بھارت میں بھی اب ایک ہو گیا ہے، کیونکہ وہاں بھی ایک اسٹینڈنگ پارلیمنٹری کمیٹی آن ایکسٹرنل ریلیشنز اینڈ ایکسٹرنل افیئرز. اس کے جو چیئرمین ہیں وہ بڑا جانا پہچانا نام ہے ششی تھرور صاحب. وہ اب 22 سے میرے خیال 22 جون سے دورہ کر رہے ہیں مقبوضہ جمہور کشمیر کا. وہ صرف وہ جائیں گے لیہ، جو کہ لداخ کا کیپٹل ہے، شاید کارگل بھی جائیں، آئی ڈو ناٹ نو، لیکن لیہ، جموں اور مقبوضہ ویلی. تو ان کا مقصد وہاں پہ جانے کا یہ ہے کہ ذرا وہاں حالات کا جائزہ لیں کہ کیا ہو رہا ہے، سیکیورٹی کے کیا معاملات ہیں. کیونکہ دیکھیے ابھی تک جو وہاں کی حکومت کا بیانیہ ہے نا، وہ یہی ہے کہ جی ٹھیک ہے، حالات بہتر ہو گئے ہیں 5 اگست 2019 کے بعد، لیکن یہ ہے کہ ابھی بھی پاکستان سے ٹیررسٹ آ رہے ہیں اور یہاں پہ ابھی بھی کافی ایشوز ہیں. تو ابھی ہم مقبوضہ جمہور کشمیر کا جو ریاست کا درجہ اس کو بحال نہیں کر سکتے. اور ابھی بھی جو ہم نے ڈپلائمنٹ کر رکھی ہے 8 سے 9 لاکھ سیکیورٹی پرسنل کی، ان کو بھی ہم نہیں ہٹا سکتے. اس طرح جو ایسپا ہے، آرم فورسز اسپیشل پاورز ایکٹ، اس کو بھی ہم نہیں ہٹا سکتے. حالانکہ نارتھ ایسٹرن اسٹیٹ سے کہیں کہیں ہٹانے کی بات ہو رہی ہے، لیکن مقبوضہ جمہور کشمیر سے نہیں ہٹا سکتے، کیونکہ یہاں بھی پرابلمز ہیں. اور اس کی بقول بھارت کے اصل وجہ جو ہے پاکستان سے ہی، چونکہ لوگ آتے ہیں ٹرین ہو کے اور یہاں پہ دہشت گردی کارروائیاں کرتے ہیں. تو اس کمیٹی کا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جائے وہاں پہ، لوگوں سے ملے، سول سوسائٹی کے لوگوں سے ملے، سیاسی جو جماعتیں ان سے ملے، اور پھر واپس آئے اور جو ہے اپنی ریکمنڈیشنز بنائے حکومت کے لیے. تو گزشتہ روز جمعے کے دن اسی کمیٹی نے جو بھارت کے فارن سیکرٹری ہیں وکرم مسری، ان کو بلایا ہوا تھا کہ ذرا ہمیں ہمارے جانے سے پہلے ہمیں ذرا بریف تو کر دیجئے، کیونکہ ہم بہت سی باتیں سن رہے ہیں. ایک تو ٹریک 2 چل رہا ہے پاکستان اور بھارت کے درمیان، کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلے گا؟ تو وکرم مسری صاحب نے کہا کہ جی وہ ٹریک 2 ہے، اس کی انہوں نے وہی جو بھارت کا نیریٹو ہے کہ بلڈ اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر، ٹیرر اینڈ ٹاکس کین ناٹ گو ٹوگیدر، تو وہ انہوں نے دہرا دیا. تو اس میں یہی ہے کہ جی ٹریک 2 کی کیا اہمیت ہے، کیونکہ RSS کے جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ سابلے، ان کا بیان بھی آیا تھا، ہم نے ڈسکس بھی کیا. تو انہوں نے کہا تھا کہ پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹس ہونے چاہیے،
تو اس قسم کی تو کمیٹی نے سوالات کیے کہ کیا اس پہ کوئی بھارت کی حکومت غور کر رہی ہے، تو انہوں نے کہا کہ یہ ایسی تو فی الحال کوئی بات نہیں ہے، لیکن یہ ضرور ہے کہ جو ہمارے یاتریز ہیں، سکھ یا ہندو یاتریز وہ پاکستان جا رہے ہیں، بلکہ اس سال بھی 4600 کے قریب یاتری بھارت سے پاکستان گئے ہیں، تو اس کے علاوہ اور کوئی ایسی چیز انڈر کنسیڈریشن نہیں ہے کہ جب تک پاکستان اپنی دہشت گردی کے بقول ان کے پالیسی تبدیل نہیں کرے گا تو ہم بات چیت نہیں کریں گے. تو یہ تو ان کا ایک بیانیہ ہے. تو اب دیکھتے یہ ہیں کہ جب کمیٹی جائے گی مقبوضہ جموں اور کشمیر تو واپس آتی ہے تو کیا رپورٹ دیتی ہے، کیا ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. صحیح. کیونکہ یہ دورہ اس لحاظ سے امپورٹنٹ ہے اور اس کو آئی ایم شیور کہ کافی پروجیکشن بھی ملے گی. اور گو کہ ششی تھرور جو ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ مارکے حق کے بعد جو جنگ ہوئی ہماری بھارت کے ساتھ، اس کے بعد ان کو لیڈر بنا کے بھجوایا گیا تھا پوری دنیا بھارت کی جانب سے. تو یہ پہلے ہی بھی بڑا مشہور ہو گیا تھا کہ جی ششی تھرور صاحب شاید بی جے پی کو جوائن کر رہے ہیں. ان کا تعلق کیرلا سے ہے اور بڑے زبردست انسان ہیں. میں آئی لائک ہم، انٹلیکچولی ساؤنڈ گائے. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو ہے اب دیکھتے ہیں ایکسٹرنل افیئرز میں ان کی جو ہے کافی گرفت بھی ہے، اور دیکھنا یہ ہے کہ اب ان کی جو ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں کیا وہ سیاسی بنیادوں پہ ہوتی ہیں یا کوئی جینون کریڈیبل ریکمنڈیشنز ہوتی ہیں. دیٹ از امپورٹنٹ، یو ول سی. تو یہ تو ہو گیا جی، پارلیمانی کمیٹیاں بڑی ایکٹیو ہو گئی ہیں. تو مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ پاکستان نے جو پارلیمانی کمیٹی کشمیر ہے وہ کچھ ایکٹیو ہو گئی ہے. دوسری جانب بھارت کو ایک بڑی کامیابی مل گئی جی، وہ ایف اے ٹی ایف کے جو ہے نا فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس، جس کا جو دو بڑے مینڈیٹ ہیں، ایک تو منی لانڈرنگ کے خلاف اور دوسرا ٹیرر فائنانسنگ کے خلاف. یہ اب اس کے تقریباً 40 ممبر ہیں، 38 اسٹیٹس ہیں اور 2 ریجنل آرگنائزیشنز ہیں. تو ان کا مینڈیٹ یہی ہے، اور یہ پیرس میں ہے اس کا ہیڈ کوارٹرز. اور یہ پرانی آرگنائزیشن ہے، ویسے تو یہ G7 نے بنائی تھی اوریجنلی، لیکن پھر اس کو ایکسپینڈ کر دیا گیا. اب یہ انٹر گورنمنٹل آرگنائزیشن ہے، اس کا پیرس میں ہیڈ کوارٹرز ہے. تو وویک اگروال صاحب ایک ہیں بھارت کے سیکرٹری کلچر، یہ وائس پریزیڈنٹ الیکٹ ہو گئے ہیں جی اس ٹاسک فورس کے. اور پرسوں سے بلکہ کل سے بھارت کا میڈیا اگر آپ پڑھیے تو اس میں یہ باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی بلکہ یہ ہے کہ پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں لایا جائے، کیونکہ پاکستان باز نہیں آ رہا، ٹیرر کو یہ فائنانس کر رہا ہے اور منی لانڈرنگ. حالانکہ بات الٹی ہے. بالکل ہم تو چاہتے ہیں کہ یہ اس طرح معاملہ ذرا آئے، کیونکہ جس طرح بھارت فائنانس کر رہا ہے ٹیررزم کو، بی ایل اے ہو یا بی ایل ایف ہو یا ٹی ٹی پی ہو، جتنی بھی آرگنائزیشن پاکستان میں ہیں کہیں نہ کہیں سے، یا جو ایکٹیو ہیں ٹیررزم میں، کہیں نہ کہیں سے بھارت ان کو سپورٹ کرتا ہے. تو ہمیں تو بڑی خوشی ہوگی کہ یہ معاملہ ذرا اٹھایا جائے. اور جس طرح بھارت نے ایکسٹرا ٹیریٹوریل کلنگز کی، چاہے وہ یو ایس میں ہو، پنن کا قتل کروانے کی کوشش ہو یا پھر نجر کا قتل کینیڈا میں ہو، تو یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس میں بھارت، کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے کہ بھارت ان ایکٹیویٹیز میں انوالوڈ ہے. اب یہ وائس پریزیڈنٹ بن گئے ہیں، کوشش تو ان کی پوری ہوگی، کیونکہ یو کے اس وقت انکمنگ پریزیڈنٹ یو کے ہوگا. تو بھارت کی یہ کوشش ہوگی کہ پاکستان، کیونکہ 1 سال کے لیے شاید یہ ہوں گے 2026 2027 تک، تو یہ اگلا سال بھرپور کوشش کریں گے اگروال صاحب کہ جی کس طریقے سے پاکستان کو شامل کروا دیں گرے لسٹ میں. لیکن اس کے چانسز بہت ہی سلم ہیں، بلکہ نہ ہونے کے برابر ہیں. کیونکہ اس وقت الحمدللہ پاکستان کا ایک کلاؤڈ ہے. وہ ٹھیک ہے، ہم 2000 اس وقت کا جو زمانہ تھا 2018 میں شاید ہمیں شامل کیا گیا تھا، پھر ہم 2022 میں نکل آئے تھے اس سے. تو اب وہ حالات نہیں ہیں پاکستان کے. پاکستان اب ایک بہت بڑی، اور پھر ہمارے اب سپورٹرز بہت ہیں، ایون سعودی عرب وغیرہ بھی، چائنا بھی اس میں ہے. تو مجھے کوئی خطرہ محسوس نہیں ہوتا کہ پاکستان دوبارہ اس میں شامل ہو سکتا ہے یا اس کو گرے لسٹ میں شامل کر سکتے ہیں. لیکن یہ بات بھی اپنی جگہ ہے کہ بھارت کوشش ضرور کرے گا. اور دیکھتے ہیں، اگروال صاحب تو کریڈٹ لینے کی کوشش کریں گے نا کہ میں گیا ایف اے ٹی ایف میں، دیکھیے میں نے پاکستان کو دوبارہ گرے لسٹ میں شامل کروا دیا. بالکل
لیکن یہ ممکن نہیں ہے. یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو بھی کہیں نہ ہو جائے ان کے لیے اور پاکستان کے بجائے بھارت ہمیں گرے لسٹ میں نظر آ جائے, کیونکہ بھارت کی بھی جو میوچل اسیسمنٹ ہوتی ہے نا ان کی, وہ کوئی اتنی اچھی نہیں ہے, اور بھارت کو یہ خطرات لاحق رہتے ہیں, کیونکہ یو اے ای کو بھی ایک دفعہ ڈالا گیا تھا پچھلے سالوں میں, تو ابھی نکال دیا ہے, لیکن یہ سارا جو ہے نا بڑی لنکس ہیں اس کے اندر. تو آج کی تو یہی کہانی ہے. تو آپ یہ بتائیے کہ فیفا ورلڈ کپ دیکھ رہی ہیں کہ نہیں؟ مجھے فٹ بال میں انٹرسٹ نہیں ہے. آپ کو انٹرسٹ نہیں ہے؟ اچھا, آج مجھے بڑا دکھ ہوا. پوچھے کیوں؟ وہ کیوں؟ ترکی نکل گیا نا. ترکی آج پیراگوئے سے ہار گیا. حالانکہ اتنی اٹیمپٹس کی ترکی نے, لیکن بس قسمت آج ان کے ساتھ نہیں کھڑی تھی. اور تو کھیل ہے, کھیل میں تو ایسا چلتا ہی رہتا ہے. لیکن آپ کو لگ رہا تھا نا کہ دے آر پلئنگ فار بیٹر, لیکن بعض اوقات قسمت ساتھ نہیں دیتی. وہ جو بھی اٹیمپٹ کرتے تھے وہ کبھی گول سے باہر, کبھی ادھر کبھی ادھر. تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم کے مترادف ہو گئے تھے؟ پاکستان کی چلیے وہ تو, لیکن یہ ہے کہ آئی وانٹڈ کہ کم از کم دوسرے راؤنڈ میں ترکی چلا جاتا تو ہمارے لیے بڑی خوشی کی بات ہوتی. چلیے بھارت یعنی کہ اس اگلے 4 سال کے بعد پھر دیکھیں گے انشاءاللہ. اسی کے ساتھ ہی آج کے ڈیسائفر ود عبدالباسط کا وقت ختم ہو گیا ہے. اپنے دیکھنے والوں سے ملاقات ہوگی اب نیکسٹ ویک. ٹل دین بی ہیپی, ٹیک کیئر, اللہ حافظ.